أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة القافرون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الفلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة اللهب مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. سورة قريش مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة النسل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة اللهب مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الفلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الإخلاص مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة اللهب مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة النصر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورة الكافرون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكوثر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. سورة الماعون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة القريش مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة الفيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. یاسین نہیں، میں تو سورۃ النبع پڑھ رہی ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النبع مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزل من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا
وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. سورة النازعات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف راجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما ما طغى فآثر الحياة الدنيا والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ پروگرام طالبات کے انعام کے عنوان پر رکھا گیا ہے اور جہاں اس کی بہت ساری خصوصیات ہے اس میں سے ایک خصوصی بات یہ بھی ہے کہ یہ موقع
کیونکہ آج جو رات ہے وہ شب برات کی ہے، تو شب برات کی رات ہے، یعنی اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے، رزق کے دینے کا اعلان ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے، یعنی مغرب سے لے کر فرشتے زمین پر یہ اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو بچیاں ہیں یہ محلے کی ہی بچیاں ہیں، آپ حضرات کی بچیاں ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں اور بڑی ہمت کے ساتھ انہوں نے اپنا پروگرام پیش کرنے کے لیے تیاری کی ہے۔ تو آپ ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کے پروگرام کو سماعت بھی فرمائیں اور ان کا حوصلے پہ بھی تھوڑی سی ہمت کرتے رہیں۔ اب اس کڑی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے نعت کلام کے لیے عالیہ جہاں بنت طیب علی صاحب کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت نبی گنگنا کر ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن تازہ رہا ہے۔ ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن تازہ رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، کہ دے دے کے اونٹوں پہ کھا رہا ہے۔ ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن تازہ رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، کہ دے دے کے اونٹوں پہ کھا رہا ہے۔ محمد کے یاروں پہ نازنی ہے، برا روز کہنا یہ عادتیں بنی ہے۔ محمد کے یاروں پہ نازنی ہے، برا روز کہنا یہ عادتیں بنی ہے۔ جو شیشے میں منہ اپنا دیکھتے ہیں، برے کو برا منہ نظر آ رہا ہے۔ ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن تازہ رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، کہ دے دے کے اونٹوں پہ کھا رہا ہے۔ عالم کے آقا کی سنت سے نفرت، شریعت کے قانون سے بغاوت، عالم
ہے۔ ارے مومنوں تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن اٹھا جائے، آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، کہ دے دے کے اٹھا کر کھا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ اسی مدرسے کی طالب علم تھی عالیہ بنت طیب علی صاحبہ۔ ابھی اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں مسکان جہاں بنت گلزار صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ ان کا عنوان ہے نماز کی فضیلت، جہاں عالیہ طیب علی نے ہم کو محشر کا، روز قیامت کا نقشہ کھینچ کر بتلایا ہے اپنے نعت میں، اسی طریقے سے اب مسکان جہاں بھی نماز کی فضیلت سے ہم کو مستفیض فرمائیں گی کہ نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے کیا۔ اس کو غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مسکان بنت گلزار صاحب تشریف لائیں اور سامعین کو اپنے ناصحانہ کلمات سے مستفیض فرمائیں۔ یہ بتاتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور سارے دینداروں کو عفت نماز کی، اللہ دے سبھی کو ہدایت نماز کی۔ معزز حاضرین جلسہ، میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق چند اہم احادیث کا ترجمہ پیش کرنا چاہتی ہوں، جن کی روشنی میں ہم کو نماز کی اہمیت معلوم ہوگی اور ہم اس پر دل سے عمل کر سکیں گے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امتوں پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نمازی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی اور شرک کے درمیان نمازیز کا فرق ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ حق تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اگر نمازی کسی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو آگ اس کے سجدے کی جگہ کو نہیں چھو سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دی ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں۔ حضرات، بس میں اپنی بات یہیں ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وآخر دعوانا الا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، نماز کی فضیلت پر مسکان جہاں نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو پکا سچا نمازی بنائے اور ہماری نمازوں میں استقامت
عطا فرمائے، خشوع خضوع والی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے سمیہ شوقین اور مہک طیب علی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے مکالمے سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ یہ ان کا مکالمہ ہے چھوٹی بچیوں کا، بڑا اچھا مکالمہ یاد کیا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں، سننے کی باتیں ہیں اور یہ عمل کرنے کی بھی باتیں ہیں۔ السلام علیکم پیاری بہن، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہن، اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے۔ پیاری بہن آپ کی تعریف، پیاری بہن خاکسار کو مسمات مہک جہاں بنت طیب علی کہتے ہیں۔ پیاری بہن آپ کا دولت خانہ ہے، آپ کا گاؤں۔ پیاری بہن میرا غریب خانہ بڑوت ہے۔ پیاری بہن آپ کیا کرتی ہے؟ پیاری بہن اپنے اسی مدرسے مرکز دعوت و ارشاد حکیم الامت میں دین علم حاصل کرتی ہوں۔ پیاری بہن اچھا تو جیسے کہ آپ اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتی ہے، میرے چند سوالوں کا جواب دیں۔ پیاری بہن آپ معلوم کریں، انشاءاللہ جو اللہ کے کرم سے اور استاد کی محنت سے مجھے ملا ہے ضرور بتلانے کی کوشش کروں گی۔ پیاری بہن آپ قرآن کریم کو پڑھتی ہے؟ پیاری بہن قرآن کریم کو تو ہر مسلمان کا بچہ پڑھتا ہے۔ پیاری بہن اچھا یہ بتلاؤ کہ پورے قرآن کریم میں کل کتنے پارے ہیں؟ پیاری بہن پورے قرآن میں کل 30 پارے ہیں۔ پیاری بہن اچھا یہ بتاؤ کہ پورے قرآن میں سورتیں کتنی ہیں؟ پیاری بہن پورے قرآن میں 114 سورتیں ہیں۔ پیاری بہن اچھا یہ بتلاؤ کہ پورے قرآن میں رکوع کتنے ہیں؟ پیاری بہن پورے قرآن کریم میں 540 رکوع ہیں۔ پیاری بہن اچھا یہ بتلاؤ کہ پورے قرآن میں آیات کتنی ہیں؟ پیاری بہن پورے قرآن میں 6666 آیات ہیں۔ پیاری بہن اچھا یہ بتلاؤ کہ پورے قرآن میں کلمات کتنی ہیں؟ پیاری بہن پورے قرآن میں 77,436 کلمات ہیں۔ پیاری بہن اچھا یہ بتلاؤ کہ پورے قرآن میں حروف کتنے ہیں؟ پیاری بہن پورے قرآن کریم میں 3,22,600 حروف ہے۔ پیاری بہن اچھا یہ بتلاؤ کہ پورے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی جگہ لکھا ہوا ہے؟ پیاری بہن پورے قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 جگہ پر لکھا ہوا ہے۔ پیاری بہن آپ تو واقعی بہت کچھ جان گئی ہو، تھوڑی سی عمر میں آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا۔ پیاری بہن یہ تو اللہ کا کرم اور استاد کی محنت کا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے استاد کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ پیاری بہن خدا حافظ، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ پیاری بہن خدا حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ بھی آپ ہی کے محلے کی دو چھوٹی چھوٹی سی بچیاں تھیں، انہوں نے قرآن شریف کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ کہ قرآن شریف میں کتنے حروف ہیں، کتنے زبر ہیں، کتنے نقطے ہیں، کتنی آیات ہیں، کتنے پارے ہیں، ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ ہم کو بتلایا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں محنت بھی کر رہی ہیں اور آپ آئے ہیں تو آپ بھی ان کی باتوں کو سن رہی ہیں۔ اب اسی کڑی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے شفا جہاں بنت حاجی محمد منظور حسن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائز پر تشریف لائے، اور ان کا عنوان ہے جہاں اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 فرض ہیں، ان میں سے حج بھی ہے۔ حج کے عنوان پر یہ آپ حضرات کو
بتلائیں گے کہ حج کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی ضرورت کتنی ہے، اور اللہ رب العزت نے حج کو ہمارے اوپر کیوں فرض کیا ہے، تو اس کو بھی ذرا سنیں، اور انشاءاللہ بڑے تفصیل کے ساتھ یہ بچے آپ کو بتلائیں گی۔ آپ حضرات اس کو ماں و بہنوں سے گزارش ہے کہ غور کے ساتھ سنیں۔ الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وجعل كلمة التوحيد حفرا من النار وحسنا وجعل البيت مثابة من الناس وأمنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. محترم سامعین، میں نے جو آیت ابھی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: اور اللہ کے لیے ان لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حضرات، ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، خانہ کعبہ ایک ایسا گھر ہے جو تمام گھروں سے افضل ہے۔ یہی وہ گھر ہے کہ دنیا کا گوشہ گوشہ اور چپے چپے سے اللہ ہی کے بندے: اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اس گھر کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت نوح نے دوبارہ تعمیر کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے شاہزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی مدد سے اس غیر آباد گھر کو پھر سے بنا کر آباد کیا۔ پیغمبر اخلصما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مرمت میں حصہ لیا۔ آج بھی وہ گھر اتنا ماد ہے کہ لاکھوں مقدس انسان اس مقدس گھر کا طواف کرتے ہیں اور پھر بھی اس کی سیری نہیں ہوتی۔ حج کیا ہے؟ مخصوص وقت میں عرفات میں قیام کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا وغیرہ وغیرہ، لیکن واقعہ یہ ہے کہ حج ان حرکتوں کا نام نہیں، حج نام ہے اس جذبے پر عمل کرنے کا جس کو سپردگی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہو۔ بندے اپنی جان و مال، اپنی خواہش خود ہی پروردگار عالم کو سپرد کر دے، اسی کا نام حج ہے۔ بڑی غلط فہمی ہوگی اگر سمجھ لے کہ ہم نے روپے خرچ کیے، ٹکٹ خریدا، دلی سے جہاز پر سوار ہوئے، احرام باندھا، صفا مروہ کے مابین دوڑے اور عرفات میں کام کیا، بس حج ہو گیا اور ہم تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے، بظاہر یہ حج ہوا، لیکن ایسا ہوا کہ جس نے چھینکا ہی چھینکا ہو۔ وہ کون سا حج ہے جو انسان کو نومولود کی طرح معصوم بنا دیتا ہے؟ وہ کون سا حج ہے جو انسان کے تمام گناہ دھو ڈالتا ہے؟ وہ وہی حج ہے جس کا تذکرہ میں اوپر کر چکی ہوں۔ آپ جب اپنا گھر چھوڑ دیں تو یہ سوچ لے دنیاوی افکار سے بالکل آزاد ہو گئے۔ جب آپ احرام باندھے تو اس بات کا تصور فرما لے کہ ہم زندگی میں کسی طرح کی گندگی کو پاس نہ پٹکنے دیں گے۔ آپ جب میدان عرفات میں قیام فرمائے تو سمجھ لے آپ میدان حشر میں خدا کے روح بروح حاضر ہے اور آپ سے حساب کتاب لیا جا رہا ہے۔ الغرض آپ کی ہر حرکت و سکون اللہ کے لیے ہو اور اس ارادے سے ہو کہ اب آپ برائی کی دنیا سے نکل جاؤ گے اور حج کے بعد ایک ایسی زندگی کی ابتدا کرو گے کہ جس میں معصوم بچے کی معصوم مسکراہٹ تو ہوگی مگر کسی ظالم مکار گنڈے کے زہر کی مند نہ ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو فائدہ بخش اور نتیجہ خیر حج کرنے کی توفیق دے۔ بس میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھی
شفا جہاں بنت حاجی محمد منظور حسن صاحب کی بیٹی، جو حج کے متعلق ہم کو بتلا رہی تھی کہ حج اور عمرہ پر جانے کے لیے نیت کیسی ہو اور کس طریقے سے ہمیں وہاں جانا چاہیے، کتنا لوگوں کا بوجھ ہمارے اوپر ہو جاتا ہے، اس سے آگاہ کر رہی تھی۔ عام طور سے یہ چلن چل گیا ہے کہ جب حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں یا عمرہ کرنے والے عمرہ کو جاتے ہیں تو وہ جانے سے پہلے اچھی خاصی دعوت کا انتظام کرتے ہیں، اور اس دعوت کے عوض میں بدلے میں لوگ ان کو اچھے خاصے تحائف اور تحفے سے نوازتے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے جانے کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہم کو یہ انعامات دیے ہیں، ان کا قرض ہمارے اوپر ہے، تو اس قرض کو بھی لے کر ہم چلیں گے۔ تو گویا کہ یہ ایک قرض ہوا ہے، حالانکہ حج پر جانے کے لیے یہ ہے کہ آدمی بالکل قرض سے ہر طریقے کے بوجھ سے بالکل خالی ہو کر اور صاف و شفاف ہو کر جائے۔ وہاں کسی کا احسان، کسی کا قرض، کسی کا کچھ بھی اپنے ذمہ نہ ہو، کیونکہ وہ عبادت کا گھر ہے۔ وہاں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، اور مسجد نبوی میں آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہاں کی ایک نماز کا ثواب دیگر مساجد کی 50,000 نمازوں کے برابر اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ تو ایسی عبادت جس کے بارے میں آتا ہے کہ آدمی جب حج کر آتا ہے اور اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہو کر آتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے، بالکل معصوم۔ اس لیے ہمیں ان جو خرافات ہم نے پیدا کر لی ہیں ان سے تھوڑا سا بچنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی کڑی میں فرحت جہاں بنت مفتی عبدالواجد صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں۔ ان کا عنوان ہے والدین کے حقوق۔ عام طور سے ہم لوگوں میں یہ بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہم والدین کے حقوق کی ادائیگی میں بڑی غفلت برتتے ہیں۔ اس لیے اسی عنوان پر اور اسی غفلت پر توجہ دلانے کے لیے یہ بچے ہمارے درمیان تشریف لائیں گی اور یہ والدین کے حقوق کو اور ان کے ذمہ داریوں کو ہم کو بتلائیں گی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما صدق اللہ العظیم۔ عبادتوں کی طرح میں کام کرتی ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتی ہوں، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں اپنے دشمنوں کا احترام کرتی ہوں۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے عظیم ترین دولت ہے۔ جس طرح آنکھوں کی قیمت اندھے کو معلوم ہے، ہاتھ کی قدر لولے کو پتا ہے، پاؤں کی اہمیت لنگڑا جانتا ہے، اسی طرح ماں باپ کی قدر انہی کو معلوم ہے جن کے والدین دنیا سے اس وقت چلے گئے، جبکہ انہی سہارے کی سخت ضرورت تھی۔ آئیے آج ہم اس نعمت عظمیٰ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں تاکہ ہم بھی اپنے والدین کی قدر و قیمت سمجھ کر ان کی خدمت کر سکیں۔ حضرات، اگرچہ ہمارا حقیقی خالق و مالک اور پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مگر سب جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے والدین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں اور اپنی عبادتوں کا حکم دیا، وہی والدین کے ساتھ حسن سلوک، بہترین برتاؤ اور محبت و شفقت کا معاملہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، اور تم اپنے ماں باپ کو نہ جھڑکو، ان سے اب تک نہ کہو، ان کے لیے تم محبت و فرمانبرداری کا بازو جھکائے رکھو، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، یعنی ہلاک و برباد ہو۔ آپ سے پوچھا گیا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جو ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ محترم بزرگوں، بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
أبي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك یعنی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ. باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے. تم چاہو تو باپ کی نافرمانی کر کے اسے ضائع کر دو یا اس کا دل خوش کر کے اس کی حفاظت کرو. ماں کے قدموں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. میری پیاری ماں بہنوں، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان کی نافرمانی کر کے میں بس اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. یاد رکھو یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے. نہ کرو ان کو تم ناخوش، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ، یہ تھی فرحت بنت مفتی عبد الواجد صاحب. یہ بھی آپ کے مدرسے کی متعلمہ ہے. اس نے والدین کے حقوق کے متعلق بیان فرمایا اور حدیث شریف میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول دنیا میں سب سے زیادہ انسان پر کس کا حق ہوتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں. پھر سوال کیا گیا پھر کس کا؟ پھر فرمایا تمہاری ماں. پھر سوال کیا گیا کس کا؟ پھر فرمایا تمہاری ماں. پھر سوال کیا گیا کہ تیرا باپ. تو گویا کہ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کا حق ہمارے اوپر کتنا بڑا ہے. ہم اس میں بہت لاپرواہی برتتے ہیں. دعا بھی کرنی چاہیے، جہاں بہت ساری دعائیں کرتے ہیں اس میں یہ دعا بھی ہونا چاہیے کہ اللہ جیسا کہ والدین کا ہمارے اوپر حق ہے تو اس حق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. بہرحال اس فریضے میں ہم سے بہت بڑی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. اللہ رب العزت ہمارے سروں پر والدین کا تادیر سایہ قائم عطا فرمائے اور والدین کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی عزت اور احترام کو ہمیں اپنے سروں پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہنے چاہیے. بہرحال ہم اپنی اس پروگرام کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں محمد حامد ابن محمد راشد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور رحمت نبی سے متعلق ہم کو مستفیض فرمائیں. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. محترم حضرات، حاضرین مجلس، معزز سامعین، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب پوری دنیا ظلمت قدا بنی ہوئی تھی. اندھیروں کا راز تھا، اجالے سے نفرت تھی. کفر و شرک نے ہر طرف اپنے پنجے گاڑ لیے تھے. جہالت اپنے عروج پر تھی. ضلالت و گمراہی کا دور دوہرا تھا. ظلم و ستم انتہا کو پہنچا ہوا تھا. کمزور و بے بس انسان انصاف کو ترس رہا تھا. بیواؤں، یتیموں، بے قصوں اور ضعیفوں کو کوئی سہارا دینے والا نہ تھا. عورتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. لڑکیوں کو زندہ درار کیا جا رہا تھا. ہر طرف خباثت ہی خباثت تھی. ہر طرف ضلالت ہی ضلالت تھی. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. انسانیت اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی. شرم و حیا، محبت و اخلاق اپنے جنازے پر ماتم سناتے. چنانچہ اس ہولناک و پرخطر ماحول میں ایک نبی کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر، کائنات کے لیے محبت کا نشان بنا کر
شرافت و نجابت اور کمال میں یکساں بنا کر دنیا میں مبعوث کیا۔ وہ نبی کون تھے؟ وہ رسول کون تھے؟ وہ ہم سب کے پیارے آقا سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ اس دنیا میں آئے، بہار آ گئی، بہار کو قرار آ گیا، در در بھٹکتی انسانیت کو منزل مل گئی، ظلم و ستم کے دروازے بند ہو گئے، بیواؤں کو آسرا نصیب ہوا، یتیموں کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھنے والا مل گیا۔ آپ نے ہر مظلوم کو اس کا حق دیا، عورتوں کو ایک مقام بخشا۔ وہ عورت جو ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، نبی رحمت کے صدقے دنیا کی عظیم ہستی بن گئی۔ ماں، بیٹی، بہن، بیوی کی شکل میں سب کے حق بیان کیے، اخلاق سے عاری، تہذیب و تمدن سے مرحوم انسانوں کو اعلیٰ کردار سکھلایا، کفر و شرک کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، توحید کا پرچم لہرایا۔ غرض ہے کہ ہمارے پیارے آقا رحمت ہی رحمت تھے، شفقت ہی شفقت تھے، محبت ہی محبت تھے۔ حضرت گرامی، نبی کی رحمت کسی انسان کے لیے خاص نہ تھی، کسی مذہب کے لیے مخصوص نہ تھی، بلکہ آپ تو پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، پوری دنیا کے لیے شفقت بن کر آئے تھے۔ میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، یہ نبی رحمت کے متعلق محمد حامد صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرات کو بتلا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رحمتیں اس امت پر ہوئی اور وہ ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ اس وقت کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ آخرت تک کے لیے تھی، تا قیامت یہ رحمتیں ہمارے اوپر سایہ فگن رہیں گی۔ اس میں بتلایا گیا کہ عام طور سے ہم کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ عورتوں کا اسلام نے کوئی حق بیان نہیں کیا، حالانکہ اگر تاریخ کے اوراق کو بدل کر اٹھا کر دیکھا جائے، ان کی ورگ گردانی کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کس طریقے کی درندگی کی جاتی تھی۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہم پر احسان ہے کہ اس نے جینے کا سلیقہ اور عورتوں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ بھی ہمیں سمجھنے کی، ذرا فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام ہم سے کہتا کیا ہے اور اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے۔ بہرحال ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں جویریہ جہاں بنت حافظ محمد جاوید صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنے نعتیہ کلام سے مستفید فرمائیں۔ وہ نعتیہ کلام سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے۔ دوسرے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ غور سے سنے باتوں کو، اپنی باتوں کو ختم کر دیں، جو آپس میں باتیں ہوتی ہیں اس کو بالکل ختم کر دی جائے، کیونکہ یہ جو مجلس قائم کی گئی ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور اللہ رب العزت کے دین کے متعلق یہ مجلس قائم کی گئی ہے، تو ہمیں اس مجلس کا بھی احترام کرنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہماری یہ بچیاں ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی سی عمر میں کتنی اچھی اچھی باتیں ہم کو بتلا رہی ہیں، اور ہمیں یہ بات لے کر یہاں سے یہ ارادہ لے کر جانا چاہیے کہ ہم بھی انشاءاللہ عمر بھلے ہی ہماری کچھ ہو گئی ہو، ہم بھی علم دین حاصل کریں گی۔ اس لیے خاموشی کے ساتھ بالکل اپنی توجہ سنانے والوں پر رکھیں، تاکہ سنانے والوں کو بھی معلوم ہو کہ ہم کسی کو کچھ باتیں بتلا رہے ہیں۔ جب آپ حضرات باتیں کرتی ہیں، آپس میں چہمے گوئی ہوتی ہے، تو نہ سنانے والے کو مزہ آتا ہے اور نہ سننے والوں کو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے خاموش ہو کر بالکل سنیں۔ السلام علیکم۔ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ
کی صحبت اللہ والوں کی ظلم و ستم ہو درد و غم ہو یا کوئی اور انجالم ظلم و ستم ہو درد و غم ہو یا کوئی اور انجالم سارا تعلق رب سے جوڑو کر دے گا وہ نظر کرم کر دے گا وہ نظر کرم تار ستار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی ذکر حق کی فکر حق کی سچ لگن مل جاتی ہے ذکر حق کی فکر حق کی سچ لگن مل جاتی ہے قلب کو اللہ 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 کی دم مل جاتی ہے اللہ کی دم مل جاتی ہے معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی حق سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ حق سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن جمال ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی عطائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری ہے خوش نصیب لوگ وہ ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے جب جب کوئی جانوں میں طلب مجھ ارشد آن دکھاتا ہے ارشد آن دکھاتا ہے زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی السلام علیکم ماشاء اللہ یہ تھی جویریہ جہاں بنت حافظ محمد جاوید صاحب یہ ہماری حرم مسجد کے جو امام صاحب ہوتے ہیں ان کی پوتی ہوتی ہے انہوں نے اس اپنے نعت میں جو نقشہ کھینچا ہے وہ اللہ والوں کے متعلق کھینچا ہے کہ ہمارے تعلقات اللہ والوں سے کیسے ہونے چاہیے اور ان سے فائدہ پھر ہمیں کیا پہنچے گا اس کو اس نے اپنے نعت کی شکل میں وہ نقشہ کھینچا ہے ایک بات میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں یہ آپ ہی کی بچیاں ہیں یہ بچیاں مجھے شکایت کر رہی ہیں شکایت کیا کر رہی ہیں
یہ شکایت یوں کر رہی ہیں کہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں یہ ہمارا حوصلہ نہیں بڑھا رہی ہیں، حوصلہ بڑھانے کی نہ کوشش کی جا رہی ہے، اور اس لیے آپ سے گزارش ہے ماں بہنوں سے کہ ان بچیوں کا حوصلہ بھی بڑھاتی رہیں، اور غور سے ماشاءاللہ آپ سنی رہی ہیں، گھر چھوڑ کر آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں سہانہ جہاں بنت محمد نوشاد اور زویا بنت محمد انعام الحسن کو کہ وہ تشریف لائیں اپنے مکالمے سے۔ ان کا مکالمے کا جو عنوان ہے معلومات عامہ ہے، یعنی کئی چیزوں پر مشتمل ان کا مکالمہ ہے، اس کو بھی غور سے سنیں۔ اس میں کچھ قرآن شریف کی معلومات ہیں، کچھ دنیاوی معلومات ہیں۔ یہ آپ حضرات کے سامنے اپنا مکالمہ پیش کریں گی اور اس کے بعد پھر ہم آگے اپنے پروگرام کو بڑھائیں گے۔ تشریف لائیں، اپنا مکالمہ پیش کریں۔ کوئی بات نہیں، ہم نے پکڑا السلام علیکم میری پیاری بہن۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہن خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ ارے پیاری بہن کہاں جا رہی ہو؟ بہت جلدی میں ہو آپ۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ مرکز دعوت اور ارشاد حکیم الامت کا سالانہ جلسہ ہے؟ وہیں پر جا رہی ہوں۔ وہاں کا جلسہ بڑی شان و شوکت سے ہوتا ہے، بڑا لطف آتا ہے بچوں کا علمی سلیقہ دیکھ کر۔ اچھا پیاری بہن، اگر ایسی بات ہے تو چلو ہم بھی چلے۔ چلیے بہن، علماء کرام کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ اچھا پیاری بہن، چلتے چلتے کچھ باتیں بتلاؤ۔ جیسا کہ آپ مدرسے مرکز دعوت الارشاد حکیم الامت کی طالب علم ہو، آپ معلوم کریں، انشاءاللہ جواب بھی ملے گا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ زمین سے سورج کتنی دور ہے؟ میری پیاری بہن، زمین سے سورج کی دوری 9,30,00,000 میل ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ زمین سے چاند کتنی دور ہے؟ پیاری بہن، زمین سے چاند کی دوری 2,48,857 میل ہے۔ اچھا پیاری بہن، یہ بتاؤ کہ بجلی کتنی رفتار سے سفر کرتی ہے؟ پیاری بہن، اس کی رفتار بہت تیز ہے، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ اچھا پیاری بہن، یہ بتاؤ کہ قرآن شریف جو سونے کے پتھروں پر لکھا ہوا ہے کس جگہ ہے؟ پیاری بہن، جو سونے کے پتھروں پر لکھا ہوا قرآن شریف پٹنہ کے سرکاری کتب خانے میں موجود ہے، جس کا وزن 1.5 من ہے۔ اچھا پیاری بہن، یہ بتاؤ کہ مکھیوں کو ایک شیر شہد تیار کرنے میں کتنے پھولوں کا رس درکار ہے؟ پیاری بہن، ایک شیر شہد تیار کرنے میں مکھیوں کو 12,40,000 پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے۔ اچھا پیاری بہن، وہ کون سی شے ہے جس کی عمر 50,000 برس ہے؟ وہ انصاف کا دن ہے جو 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ اچھا پیاری بہن، اس آدمی کا نام بتاؤ جس نے اسلام میں داخل ہوتے ہی فوراً خانہ کعبہ میں کلمہ حق بلند کیا۔ پیاری بہن، ان کا نام حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ میں کلمہ اسلام بلند کیا اور کفار مکہ سے مار کھائی۔ اچھا پیاری بہن، یہ بتاؤ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کب ہوئی؟ میری پیاری بہن، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف عام طور سے 12 ربیع الاول کو مذکور ہے، مگر صحیح ہے کہ آپ کی ولادت شریف 9 ربیع الاول بروز پیر کو ہوئی۔ عیسوی سن کے حساب سے 20 اپریل 571 ہے۔ اچھا پیاری بہن، یہ بتاؤ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کب ہوئی؟ پیاری بہن، 63 سال 4 دن کی عمر میں 12 ربیع الاول بروز پیر کو چاش کے وقت رفیع قلعہ سے جا ملے۔ 13 ربیع الاول کو رات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تدفین عمل میں آئے۔ اس طرح آپ نے دنیا میں ولادت سے لے کر وصال تک 22,330 دن 6 گھنٹے قیام فرمایا۔ اچھا پیاری بہن، بہت دیر ہو چکی ہے، کچھ کام بھی کرنا ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ان بچیوں نے ہمیں
قرآن شریف کی معلومات اور قرآن شریف پر کیسے کیسے انعامات اللہ رب العزت نے دنیا میں رکھے ہیں، اور وہ معجزات کیا ہیں جو دنیا میں رونما ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، آپ کی ولادت، آپ کے وصال کے متعلق مکالمے کی شکل میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ آپ حضرات نے، آپ محترمہ نے سنا ہے۔ بہرحال ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں اقرا جہاں بنت محمد محسن صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہماری ماں بہنوں کو مستفید فرمائیں۔ ان کا عنوان ہے مسلمانوں کا عروج و زوال، یعنی مسلمانوں نے جب عمل کرنا شروع کیا تو پھر ان اللہ رب العزت نے کس طرح نوازا، اور جب انہوں نے نعمتوں کی قدردانی کرنی بند کر دی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زوال عطا کر دیا۔ اسی کے متعلق یہ بتلائیں گی۔ لگائیے۔ الحمدللہ الذی کفا والصلاۃ والسلام علی رسولہ المصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہو گئے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہے اللہ کے بندے نے، لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں، ذبیح و تنہا ایک 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی، اور صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ اور ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چرواہے کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے۔ جنہیں دنیا والے ان پڑھ وضو کہا کرتے تھے، ان کا سل رہا اتنی تیزی سے بڑھا کہ رب مسکون عالم پر ان کے تہذیب و متمدن کا ڈھنکا بجنے لگا۔ جو تعلیم و تہذیب میں پچھلے صفوں میں تھے وہ امام بن گئے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ درست تھا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہو گئے۔ مسلمانوں کے روز کی داستان اتنی دلچسپ، حوصلہ افزا اور روح پرور ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہر ظلمات میں دوڑا دے گھوڑے ہم نے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوکت و ستود اور روبے ہیبتوں کا ڈھنکا بج رہا تھا۔ چہار گاؤں عالم میں ان کے روز کی داستانیں برزبان تھی۔ وہ نیک تھے، راستہ باز تھے، صاحب صلاحیت تھے، موجد تھے، محقق تھے، علم دوست تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور رسول سے اتنی محبت تھی کہ جتنی وہ اپنے مال و دولت اہل و عیال سے بھی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جدھر رخ کرتے انہیں فتح ہی نصیب ہوتی، جس سرزمین پر قدم رکھتے وہ ان کے قدم چومنے کے لیے بے قرار نظر آتی تھی۔ سچ کہا کہنے والے نے، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرمان، جدھر آنکھ اٹھائی ممالک مسکر، مگر وہی کم آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے، وہی اسلام کے نام لیوا آج پہ گھر پہ شکست کھا رہے ہیں۔ چین سے لے کر افریقہ کے ساحلوں تک جہاں دیکھے مسلمان زندگی کے میدان میں شکست کھاتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا ہے؟ سوچئے اور سمجھیے۔ ظاہر ہے کہ جن صفات نے ہمیں ترقی کے منازل طے کرائے تھے، جن خوبیوں نے ہمیں بام عروج پر پہنچایا تھا، وہی خوبیاں اگر ہم پھر سے پیدا کر لیں تو یقین رکھے کہ ہم سب جلد کامیاب ہو گئے۔ آخر میں وہی شعر پھر سن لے، جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ماشاء اللہ، یہ تھی اقرا جہاں بنت محمد محسن صاحب۔ انہوں نے مسلمانوں کے عروج اور زوال پر تفصیل سے
روشنی ڈالی ہے. اس کی تقریر ہے، یہیں لے رہی اپنی تقریر، لے نہیں رہی ہو؟ دکھائیے اس کی تقریر. اس کی تقریر نہیں ہے کیا؟ تیری تقریر نہیں ہے. تو ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں، اسی مدرسے کا ایک طالب علم ہے محمد عرفان. یہ بہار کا بچہ ہے چھوٹا سا، اپنی نعت کلام سے ہم سب کو مستفید فرمائے گا. محمد عرفان تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جگہ بھی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہی بات کی جائے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن مدرسہ پلایا، جوانی نے پھر تجھے کو مجنون بنایا. بڑھاپے نے پھر تجھے کو کیا کیا سکھایا، بڑھاپے نے پھر تجھے کو کیا کیا سکھایا. جگہ بھی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. بڑھاپے نے پھر تجھے کو کیا کیا سکھایا. جمی کا گئی ماں جہاں کیسے کیسے، جگہ بھی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ بات کی جائے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن مدرسہ پلایا، جوانی نے پھر تجھے کو مجنون بنایا. السلام علیکم. ماشاءاللہ، یہ تھا محمد عرفان جو بہار کا رہنے والا ہے، یہیں کا طالب علم ہے آپ کے مدرسے کا. اس نے آخرت کے متعلق نقشہ کھینچا ہے اپنے نعت کے ذریعے سے، آپ نے سنا اور اس کا بھی حوصلہ بڑھایا. ماشاءاللہ اسی طریقے سے ان بچوں کا بھی حوصلہ بڑھاتے رہیں، اور یہ چہمہ کوئی بالکل بند ہو جانی چاہیے، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. خاموشی کے ساتھ جیسے آپ سن رہے ہیں پروگرام کو، اسی طریقے سے سنیں تاکہ سننے والوں کو بھی مزہ آئے، انہیں بھی پتہ چلے کہ ہم نے کیا سنا ہے، اور سنانے والوں کو بھی احساس ہو. اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں ادیبہ جہاں بنت محمد راشد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر، ان کی تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چال چلن